الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 تا 61 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 تا 61 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور آئے یوسف کے بھائی، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، بس وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس. فَعَرَفَهُمْ، سو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب ان کا تیار ہو چکا سامان، قَالَ ائتونی بِأَخٍ لَکُمْ، یوسف نے کہا تم لے کر آنا میرے پاس اپنے بھائی کو اپنے والد سے لے کر. الا ترون انی، اگر کیا تم نہیں دیکھتے، انی اوفی الکیل، میں پورا وزن دیتا ہوں. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہتر مہمانی کرنے والا ہوں. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، سو اگر تم میرے پاس اس کو لے کر نہ آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو نہیں ہوگا تمہارے لیے میرے پاس وزن. وَلَا تَقْرَبُونَ، اور تم میرے قریب بھی نہ آنا. قالوا، بھائیوں نے کہا، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ان قریب ہم
اس کے بارے میں اس کے والد سے مطالبہ کریں گے، درخواست کریں گے، تقاضا کریں گے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم البتہ کرنے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ مصر کے 16-17 صوبے تھے، ہر صوبے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پیداوار تھی گندم کی، اسے خوشوں میں محفوظ کر لیا۔ 7 سال تک محفوظ فرماتے رہے پیداوار کو، 7 سال نگرانی کرتے رہے تمام صوبوں کی، اور تمام صوبوں کے جو ہے پیداوار کی۔ پھر اگلے سال 7 سال شروع ہوئے، وہ قحط سالی کے سال تھے۔ اب قحط سالی مصر کے لوگوں پر بھی آئی اور شام کے لوگوں پر بھی آئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو گندم دیتے پیسوں کے عوض، ہر ایک آنے والے کو اس کے جانور کے وزن کی ایک جانور کا ایک وزن دیتے، وہ مقدار تھی متعینہ پیسوں کے عوض، تاکہ ہر ایک کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ اس بات کے چرچے مصر میں پھیل گئے کہ پیسوں کے عوض گندم ملتی ہے، اناج ملتا ہے، اور یہ چرچے شام تک جا پہنچے، دور دراز کے علاقوں تک جا پہنچے۔ اور اس بات کو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی بھی سن چکے۔ بھائی مصر کا وزیر خزانہ پیسوں کے عوض گندم دیتا ہے۔ انہوں نے بھی اس بات کو بھانپ لیا، تو وہ بھی گندم لینے کے لیے شام کے علاقہ کنعان سے تشریف لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں کی تعداد 390 بنتی تھی، اور یہ پورا ایک دیہات تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، 12واں بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو 11 بیٹے شام کے علاقہ کنعان میں تھے، شام کے علاقہ کنعان میں تھے۔ اور آج کل یہ علاقے اردن، فلسطین، شام اور کچھ حصہ اس کا اسرائیل کے پاس ہے۔ یہ سارا علاقہ ارض مقدس کہلاتا ہے، ارض قدس کہلاتا ہے، یہ سارا کا سارا علاقہ۔ آج کل اس علاقے کا نام جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی رہا کرتے تھے، الخلیل کے نام سے ہے آج کل اس علاقے کا نام۔ بہرحال بھائی بھی آئے۔ یوسف علیہ السلام نے جہاں جہاں گندم کو محفوظ کیا تھا، ان جگہوں پر جو لوگ اور نگران مقرر ہوئے، ان سب کو یہ حکم تھا کہ جو بھی گندم لینے کے لیے آئے، ان کا نام، ان کی ولدیت، ان کا ایڈریس، یہ سارا کچھ رجسٹر کے اندر محفوظ کرنا ہے، اسے درج کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر میں پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دفتر میں موجود تھے۔
جو آپ کا دفتر تھا، بیٹھنے کی جگہ تھی۔ تو بھائی آئے اور انہوں نے اناج لیا، ان کو دے دیا گیا، اور بنیامین ان کے ساتھ نہ تھا۔ یہ 10 بھائی آئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو نہیں بھیجا، باقی 10 کے 10 بھائیوں کو بھیج دیا۔ اب وہ 10 کے 10 اونٹوں پر سوار ہو کر مصر میں پہنچے۔ یہ تقریباً کنعان شام کے علاقے سے مصر تک کا سفر 8 سے 10 دنوں کا تھا۔ اونٹوں پر 8 سے 10 دنوں کا سفر تھا، شام کے علاقہ کنعان سے مصر تک کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دیکھا تو ان کو پہچان لیا، لیکن بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ ان کی کئی وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی عمر پکی ہوئی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، 10 سال یا 12 سال کے۔ جس وقت آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تو آپ چھوٹے تھے، اور آپ جب جوان ہوئے، آپ کی عمر ہوئی، تو آپ یقیناً بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ شکل و صورت، حیت یہ تبدیل ہو جایا کرتی۔ بھائی نہ پہچان سکے، جبکہ بھائیوں کی عمر اس وقت بھی بڑی تھی، اور بڑی عمر کے ساتھ اب مزید اتنا زیادہ کوئی بدلاؤ نہیں آتا عمر کے بڑھنے کے ساتھ۔ جب ایک شخص نوجوان ہو جاتا ہے، نوجوانی کے عمر کے ہوتے ہوئے جو تھوڑی بہت جب آگے عمر بڑھ جائے بڑھاپے میں، تو اتنی زیادہ تبدیلی نہیں آتی کہ وہ پہچانا نہ جا سکے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ جو بھی گندم اناج لینے کے لیے آیا کرتا تھا، اس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پوری طرح خبر دی جاتی تھی کہ کس علاقے سے آئے، کس نام کے ہیں، اور ان کی والدیت کیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ لکھا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اسے دیکھا، ان کے نام، ان کے ایڈریس، ان کا علاقہ، تو پہچان لیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بات کی، ان کی مہمان نوازی کی، انہیں اپنے پاس بٹھایا، خوب ان کا اکرام کیا، خوب ان کو مہمان نوازی کی گئی، اچھا برتاؤ، اچھا حسن سلوک کیا گیا، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کر، اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان کے مرتبے کے مطابق انہیں عزت دو، ان سے جس طرح کا تعلق ہے اسی اعتبار سے ان کو عزت دو، ان کو ان کے مرتبے کے مطابق عزت دو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھی۔ ایک عورت آپ کے پاس موجود تھی، ایک سائل آیا، اس نے مانگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گھر میں جو ایک روٹی یا آدھی روٹی جو ہے رکھی ہوئی ہے، اسے لا کر اسے دے دو۔ چنانچہ وہ روٹی لا کر اسے دے دی گئی، اور وہ چلا گیا۔ پھر کچھ اور مہمان آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اندر گھر میں بٹھایا، اور بٹھا کر ان کی خوب خاطر تواضع فرمائی، اور ان کو کھانا وغیرہ کھلایا۔ تو وہ عورت جو پاس بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا جو پہلا سائل آیا اس نے آپ کو باہر سے ہی بھیج دیا، اور جب کہ یہ آئے ہیں تو ان کو آپ نے گھر میں بٹھایا اور خوب ان کو عزت دی، خوب ان کی مہمان نوازی کی، تو آخر یہ دونوں کے ساتھ الگ الگ برتاؤ کیوں ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ خاص مہمان تھے، یہ آئے ہی میرے پاس تھے ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے، تو ان کا حق یہ تھا کہ ان کو ان کے مرتبے کے مطابق ان کی مہمان نوازی کی جائے۔ اور جب کہ وہ جو تھا وہ صرف سائل بن کر آیا، اس کا مقصد کھانا تھا، اس کے مطابق اس کو
کھانا جتنی وسعت تھی وہ دے دی گئی، روٹی دے دی گئی، اور باہر سے ہی اسے بھیج دیا گیا۔ تو مہمان کو اس کے مرتبے کے مطابق عزت دی جائے، اس کے مرتبے کے مطابق اس کا اکرام کیا جائے، جس طرح کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کے ساتھ تعلق تھا، بھائی نہ پہچان سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور پھر پوچھا کہ تم 10 آئے ہو، تمہارا ایک جو چھوٹا بھائی تھا تم اسے لے کر کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے اسے ہماری والد نے نہیں بھیجا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا دیکھو تم خوب جانتے ہو میں نے تمہیں غلہ دیا اور تمہاری خوب خاطر تواضع کی، اور تم جانتے ہو میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ آئندہ جب تم آؤ دوبارہ غلہ لینے کے لیے، کیونکہ 7 سالوں تک قحط سالی تھی، اور 7 سالوں تک قحط سالی کا جو زمانہ تھا، اب ایک سوار کو جو اس کی ضرورت کی بقدر دیا جا رہا ہے وہ ایک اونٹ پر کتنا لے جائے گا وزن اٹھا کر؟ تو 7 سالوں تک آخر ضرورت تھی، دوبارہ بھی ضرورت پڑنی تھی غلے کی، دوبارہ بھی آنا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم جا رہے ہو، دوبارہ جب آؤ تو اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا، اکیلے نہ آنا۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو میں تمہاری کس قدر مہمان نوازی کرنے والا ہوں اور میں بہت اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں۔ اچھا یہ تو پیار سے باتیں ہو گئی، پھر تنبیہ بھی کر دی کہ دیکھو اگر تم نہ لے کر آئے تو پھر میرے پاس نہ آنا، اگر تم اس چھوٹے بھائی کو لے کر آئے تو پھر تم میرے قریب بھی نہ آنا، اور یہ توقع نہ رکھنا کہ میں تمہیں کچھ غلہ اناج دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دھمکی بھی دے دی، ادھر اپنا حسن خلق بھی بتلا دیا کہ کس قدر میں نے مہمان نوازی کی، تمہارا اکرام کیا، تمہیں عزت دی، اور دوسری طرف انہیں تنبیہ بھی فرما دی اگر تم بھائی کو لے کر نہیں آئے تو میں تمہیں غلہ اناج نہیں دوں گا، تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنے والد سے ضرور تقاضا کریں گے، مطالبہ کریں گے کہ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج، اگر نہیں بھیجو گے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا، ہمیں اناج نہیں ملے گا۔ ہم جا کر اپنے والد سے بھائی کو ساتھ لانے کا مطالبہ ضرور کریں گے، اور ہم ایسا کرنے والے ہیں، تو یہ جو آیات کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ترجمہ کیا، ان کی فی الحال اتنی ہی تفسیر ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آئے یوسف کے بھائی، اخواتن، یہ اخل کی جمع ہے، اخن بھائی کو کہتے ہیں، اور وہ 10 بھائی آئے تو اس لیے اخواتن یہ جمع کا صیغہ، جمع کا اسم لے کر آئے، جمع کا لفظ لے کر آئے۔ فرمایا اخوات یوسف، آئے یوسف کے بھائی، فدخلوا علیہ، سو داخل ہوئے وہ یوسف کے پاس، سو یوسف نے انہیں پہچان لیا، اور وہ بھائی یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، اور جب ان کے اونٹوں کا ان سامان بقدر وزن تیار ہو چکا تو یوسف نے ان سے کہا کہ تم لے کر آنا میرے پاس اپنے بھائی کو بھی اپنے والد سے، یعنی ساری ان سے بات پوچھ لی کہ بھائی کو لے کر کیوں نہیں آئے، بتلایا کہ ابو نے نہیں بھیجا، تو فرمایا کہ اب تم جب آؤ تو بھائی کو بھی اپنے والد سے لے کر آنا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح وزن کو پورا دینے والا ہوں؟ اور کیا تم عام طور پر لوگ بددیانتی کر دیتے، خیانت کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص دکان کھولے محلے میں اس لیے کھولے کہ تاکہ لوگوں کو میں نفع پہنچاؤں۔ اب ظاہر ہے جو تجارت کرتا ہے نفع ہی کے لیے کرتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ نیت ہو گئی لوگوں کو نفع پہنچاؤں گا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ اب لوگ اس سے چیزیں خرید رہے، رقم دے کر خرید رہے، پیسے دے کر خرید رہے، اور اپنی ضرورت کو پورا کر رہے۔ اب نفع لوگوں کو پہنچ رہا ہے، اور اس تاجر کو بھی نفع پہنچ رہا ہے، لیکن لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے اس نے دکان کو کھولا۔ اللہ رب العزت اس کی تجارت میں برکت عطا فرماتے، اس کو اس نیکی کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور کل کے قیامت کے دن اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کا اجر ملے گا جو تجارت اس لیے کرتا ہے۔ لیکن جو تجارت اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کے خون کو چوسوں، لوگوں کو ساتھ بددیانتی کروں، دھوکہ دوں،
جھوٹ بولوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسا شخص فاجروں میں سے اٹھایا جائے گا۔ فاجر ہے وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، تو ایسے شخص کا شمار فجار میں سے ہوگا، جبکہ سچے امانت دار تاجر کا شمار نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ رب العزت کس قدر یہ مرتبہ اور مقام عطا فرما رہے سچے امانت دار تاجر کو کہ نبیوں کے ساتھ اللہ اس کا شمار فرمائیں گے، اللہ نے شہداء کے ساتھ اس کا شمار فرمائیں گے، صالحین کے ساتھ اس کا شمار فرمائیں گے۔ کل قیامت کے دن ان کا ساتھ ان کو ملے گا، ان کا پڑوس ان کو ملے گا، سچے امانت دار تاجر کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بیان فرمائے اور وعید بھی بیان فرمائی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو کہ میں وزن کس طرح پورا دینے والا ہوں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں کس طرح حسن خلق کے ساتھ بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ، اب تنبیہ کر دی، اگر تم نہ لے کر آئے نا بھائی کو میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، پھر تمہیں بھی میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس کوئی وزن نہیں ہوگا تمہارے لیے، کوئی تمہارے لیے غلہ اناج نہیں ہوگا میرے پاس۔ تم نے اگر تم چاہتے ہو تمہیں غلہ ملے، اناج ملے، تو پھر تمہیں بھائی کو ساتھ لانا پڑے گا، بھائی کو ساتھ لانا پڑے گا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، وغنہ تم میرے قریب بھی نہ آنا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، بھائیوں نے کہا ان قریب ہم اپنے والد سے بھائی کے مطالبہ کریں گے کہ ابو بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، اور اگر آپ بھیجیں گے تو غلہ ملے گا، اگر نہیں بھیجیں گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم البتہ ایسا کرنے والے ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام کو یقین دہانی کرا کر بھائی پھر مصر سے واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آگے کیا ہوا اللہ پاک نے وہ اگلی آیات کریمہ میں بیان فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔